الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ تحیۃ وسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 117 نمبر آیت مبارکہ کا تیسرا اور آخری حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس سے پہلے اسی آیت مبارکہ کی ابتدا میں جو مضمون بیان ہوا وہ یہ تھا کہ ماہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، اور اب اسی آیت کے آخر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، لفظ مباشرت اگرچہ بوس و کنار اور چھونے کو بھی شامل ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد صرف جماع ہے۔ تو آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنی خواتین سے ماہ رمضان کی راتوں میں جماع نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اعتکاف کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنا، اور اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا، عقل مند ہونا اور ناپاکی سے پاک ہونا، یعنی اگر جنبی ہے تو جنابت سے اور خواتین کا حیض و نفاس سے پاک ہونا یہ شرط ہے، اور اعتکاف اگر سنت ہو تو سنت اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ مردوں کا اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، جبکہ عورتیں اپنے گھروں میں جہاں نماز کی جگہ متعین ہو وہاں اعتکاف کریں گی۔ تو اب آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان اعتکاف کی حالت میں ہو اس کے لیے رمضان کی راتوں میں بھی اپنی عورتوں سے جماع کرنا حرام ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں جن مسائل شریعہ کا علماء نے استنباط کیا ان میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنا جس طرح شریعت اسلامیہ کے اندر مسنون ہے اور مشروع ہے، اسی طرح اسلام سے پہلے جو سابقہ امتیں ہیں ان شرائع قدیمہ میں بھی اعتکاف مروج رہا ہے، اور اس کی دلیل سورہ بقرہ کی 125 نمبر آیت مبارکہ میں رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ تو اعتکاف کا تذکرہ یہاں بھی موجود ہے، اور یہ حکم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ تو گزشتہ امتوں کے اندر بھی اعتکاف کی کوئی نہ کوئی صورت موجود رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ علماء نے یہ نقل فرمایا کہ رمضان کی 20ویں تاریخ کو عصر سے لے کر عید کا چاند طلوع ہونے تک
اعتکاف کرنا یعنی ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا یا 9 دنوں کا اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بستی میں سے اگر ایک مسلمان نے بھی اعتکاف کر لیا تو سارے بستی والے بری و ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر ساری بستی میں سے کسی نے بھی نہ کیا تو سارے اس سنت کو ترک کرنے کے مرتکب قرار پائیں گے۔ اس بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنت کا جو کام ہوتا ہے وہ سرکار کبھی اکثر ادا فرماتے اور کبھی امت کی سہولت کے لیے اسے ترک بھی فرماتے، مگر اعتکاف کے بارے میں سرکار کا معمول مبارک یہ ہے کہ مدنی زندگی میں آپ نے اعتکاف کبھی بھی ترک نہیں فرمایا۔ سرکار بھی اعتکاف فرماتے اور امہات المومنین ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی اعتکاف پر ہمیشگی اور مواظبت فرماتی تھیں۔ حدیث پاک میں حضور کا یہ معمول یوں مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من شہر رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی، کہ سرکار ہمیشہ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے، اور یہ ہمیشگی اتنی تھی کہ سرکار کا آخری دم تک یہی معمول رہا۔ اور تیسرا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ نقل فرمایا کہ جو سنت اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف کی مختلف قسمیں ہیں، بعض اوقات اعتکاف سنت ہوتا ہے، بعض اوقات فرض ہوتا ہے، بعض اوقات نفل اعتکاف ہوتا ہے۔ تو جو سنت اعتکاف ہے اس کی مدت 9 دن یا 10 دن ہے، اور فرض جو اعتکاف ہوتا ہے وہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور فرض اعتکاف وہ ہوتا ہے مثلاً اگر کسی نے نظر مانی کہ میرا کام ہو گیا تو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کروں گا، تو اس کی مدت کم از کم 1 دن اور 1 رات ہوتی ہے۔ اور اعتکاف سنت ہو یا فرض ہو، بہر دو صورت اعتکاف کرنے کے لیے روزہ رکھنا یہ شرط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے اس کو حکمی اعتکاف بھی کہتے ہیں، اس کے لیے نہ کوئی مدت مقرر ہے اور نہ ہی اس اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ مسلمان جب بھی خانہ خدا میں داخل ہو، مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کر لے، جتنی دیر تک وہ مسجد میں رہے گا اتنی دیر تک اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور چوتھا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ سنت اعتکاف کرنا بہت سارے فوائد کا اور بہت ساری عظمتوں کا حامل ہوتا ہے، لیکن یہ جب شروع کر لیا جائے تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ اعتکاف شروع تو کر لے لیکن اسے نبھا نہ سکے اور وہ اپنے اعتکاف کو راہ میں چھوڑ کر، توڑ کر، اور اپنے اعتکاف کو ختم کر کے عید کا چاند طلوع ہونے سے پہلے ہی گھر چلا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو باطل نہ کیا کرو، لہٰذا جو اعتکاف پورا نہیں کر سکتا اس کے لیے اعتکاف شروع کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ شروع ہی وہ کرے جو اعتکاف کو پورا کر سکے۔ اور پانچواں مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ نقل فرمایا کہ سنت اعتکاف چونکہ مسجد میں کیا جاتا ہے تو ہر مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے، مسجد کا جامع ہونا ضروری نہیں، اور اگر جامع مسجد میں اعتکاف کرے گا تو ظاہر ہے وہیں پر جمعہ پڑھ لے گا، اور اگر غیر جامع مسجد میں اعتکاف کیا جا رہا ہو تو جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد تک جانا یہ جائز ہے، اور آنے جانے میں کوشش کرے کہ کسی سے فالتو گفتگو نہ کرے۔ اور اگر محلہ کی مسجد میں اعتکاف کیا تو یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور محلہ کی مسجد کی پھر 2 صورتیں ممکن ہیں کہ وہاں باقاعدہ جماعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ جہاں امام اور مؤذن مقرر ہوں وہ محلہ کی مسجد ہے جہاں پر بندہ اعتکاف کر سکتا ہے، اور اگر وہاں باقاعدہ جماعت نہیں ہوتی، امام اور مؤذن مقرر نہیں، تو جماعت کے لیے اسے چونکہ دوسری مسجد میں جانا پڑے گا
تو جماعت تو روزانہ 5 دفعہ اس کو پھر وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اس لیے جس مسجد میں امام اور مؤذن مقرر ہیں، جماعت ہوتی ہے، وہیں پر اعتکاف کرے۔ جبکہ دیگر بعض علماء کا یہ بھی موقف ہے کہ جہاں باقاعدہ جماعت نہیں بھی ہوتی ہے تو وہ بھی مسجد ہی، یہ اسی مسجد میں اعتکاف کر لے اور اسی مسجد میں نماز پنجگانہ ادا کر لے۔ نماز پنجگانہ اگرچہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا بڑی فضیلت کا اور بڑی عظمت کا حامل ہے، لیکن یہ تنہا بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس لیے اگر کہیں باقاعدہ جماعت کا اہتمام نہ بھی ہو تو محلہ کی مسجد میں وہ تنہا بھی اعتکاف کرے گا اور تنہا ہی نماز پنجگانہ پڑھے گا۔ البتہ جمعہ چونکہ تنہا ہوتا نہیں، اس کے لیے جماعت ضروری ہے، تو اس کے لیے یہ وہاں سے نکل کر جامع مسجد کی طرف جائے گا۔ اور چھٹا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ مرد تو چونکہ مسجد میں اعتکاف کرنے کا پابند ہے اور عورتیں مسجد میں اعتکاف نہیں کریں گی، بلکہ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں گی۔ اور گھروں میں کس جگہ کریں گی اعتکاف؟ گھروں میں کوئی جگہ نماز کے لیے مقرر کریں گی اور وہ جگہ مسجد بیت کہلائے گی۔ تو اس مسجد بیت کے اندر جہاں نماز کی جگہ متعین کی گئی ہے وہاں اعتکاف کریں گی، کیونکہ عورت کے تمام معاملات اور خصوصاً عبادات کے معاملات کے اندر پردے کو نہایت اہمیت دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، کیونکہ اس میں اس کا پردہ زیادہ ہے۔ اور گھر کے اندر بھی صحن میں نماز پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے برآمدے میں پڑھے، برآمدے سے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے کمرے میں نماز ادا کرے، یعنی جہاں پردہ زیادہ ہو وہاں اس کا نماز پڑھنا اور دیگر عبادات ادا کرنا یہ زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ تو خواتین اپنے گھروں میں کوئی باپردہ ایسی جگہ متعین کر لیں جس کو وہ مسجد بیت قرار دے لیں، نماز روزہ وہاں پر کیا کریں اور وہیں پر وہ اعتکاف کریں۔ اور ساتواں مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ نقل فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا مسجد میں ہی ٹھہرا رہے اور بغیر کسی عذر کے مسجد سے نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اور مسجد سے نکلنے کے جو عذر ہو سکتے ہیں وہ بنیادی طور پر 2 قسم کے ہیں، یا تو کوئی طبی عذر ہے یا کوئی شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے اسے مسجد سے نکلنا لازمی ہو جاتا ہے۔ طبی عذر کا مطلب یہ ہے کہ وہ طبیعت کا کوئی ایسا تقاضا ہے جس کو مسجد میں پورا نہیں کیا جا سکتا، مثلاً بول ہے، پاخانہ ہے، استنجا ہے، وضو ہے اور جنابت کی حالت میں غسل ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایسے طبیعت کے تقاضے ہیں جنہیں مسجد میں پورا کرنا ممکن نہیں، تو لامحالہ مسجد سے نکلنا پڑے گا، تو اس نکلنے سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اگر کوئی شرعی عذر ہے تو اس کے لیے بھی مسجد سے نکلنا لازمی ہو جاتا ہے۔ مثلاً جمعہ ہی پڑھنا ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے اگر دوسری مسجد میں جانا پڑے تو یہ شرعی عذر ہے۔ اسی طرح اگر اذان دینے والا کوئی نہیں اور اسے اذان دینے کے لیے اس جگہ جانا پڑتا ہے جو کمرہ مسجد کی حدود سے باہر بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے مسجد سے یہ نکل تو رہا ہے لیکن ایک شریعت کے عذر کی وجہ سے نکل رہا ہے، اس عذر کی وجہ سے نکلے تو اعتکاف پر اثر نہیں ہوتا۔ اور اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ بھی نقل فرمایا کہ مسجد میں چونکہ صرف اعتکاف کرنے والے کا ہی قیام ہوتا ہے، تو اعتکاف کرنے والا مسجد میں آرام بھی کر سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے اور کھا بھی سکتا ہے اور پی بھی سکتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز موجود نہ ہو تو غائب چیز کا سودا بھی کر سکتا ہے، یعنی چیز دکان پر ہے یا گودام پر ہے تو یہاں اگر کوئی آ گیا تو مختصر سے لفظوں میں اس کا سودا بھی کر سکتا ہے، فالتو باتیں اس سے نہ کرے۔ یہ اجازتیں صرف معتکف کے لیے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی علماء نے اسی آیت کے ضمن میں بیان فرمایا کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے جب تک وہ حالت اعتکاف میں ہے اس وقت تک اس کے لیے وطی کرنا یعنی جماع کرنا یہ بھی جائز نہیں، اور جماع کے جو دوائی ہیں وہ بھی شہوت کے ساتھ ادا کرنا یعنی بوسہ لینا یہ بھی شہوت کے ساتھ جائز نہیں۔ البتہ اگر شہوت کے ساتھ نہ ہو، ویسے شفقت کے طور پر یا مہربانی کے طور پر یا
ویسے کسی کی تعظیم کے لیے کسی کا بوسہ لیا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہوتی، تقاضا ہائے شہوت کو یہاں پر ختم کرنا مقصود ہے، تو شہوت کے تقاضوں سے اس کو بوسہ لینا کسی کا جائز نہیں۔ اور اگر اس نے وطی کی تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگر شہوت سے بوسہ لیا تو یہ ہوگا تو مکروہ، لیکن اگر اس کے نتیجے میں انزال ہو گیا تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ بھی نقل فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا چونکہ خانہ خدا میں مقیم ہے، اور خانہ خدا میں ٹھہرنے کے اپنے آداب ہوتے ہیں کہ بندہ صاف ستھرا ہو، اس کے جسم سے بدبو نہ آ رہی ہو، اس کا لباس لوگوں کے لیے نفرت کا باعث نہ بن رہا ہو، اس لیے اعتکاف کرنے والا حالت اعتکاف میں اپنے بدن کی اصلاح کرے گا، یعنی سر کو دھوئے گا، کنگھی کرے گا، کپڑے بھی بدلے گا، خوشبو کا بھی استعمال کرے گا، یعنی اپنی زینت کو ترک نہیں کرے گا اور اپنے بدن کی اصلاح کرے گا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر اقدس اس حالت میں دھو لیتی تھیں جب سرکار حالت اعتکاف میں ہوتے تھے، تو سر کا دھونا ظاہر بدن کی اصلاح ہے، اور یہ حالت اعتکاف میں سرکار کے معمولات میں شامل تھا۔ پھر اسی آیت کریمہ کے آخر میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں سے تجاوز نہیں کرنا۔ تو مالک کریم کی جتنی بھی حدیں ہیں ان حدوں کے اندر اندر ہی رہنا ہے، ان سے اگر تجاوز کرے گا تو یہ گناہ ہوگا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدوں کے قریب جانا بھی منع ہے۔ اسی آیت میں یہ بات بطور وضاحت بیان کی گئی ہے، اور اسی آیت میں رب العالمین کے اس فرمان میں علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ جتنے بھی ممنوعات ہیں، خاص طور پر حرام کام ہیں، ان حرام کاموں کا ارتکاب فسق ہوتا ہے۔ اگر وہ حرام کام اعلانیہ کرے تو یہ فسق اعلانیہ ہے، اور اگر ان حرام کاموں کا ارتکاب چھپ کر کرے تو یہ فسق خفی ہوگا۔ بہر صورت جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا وہ شریعت کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جائے اور ان کو کرنے کا بندہ سوچے بھی نہ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔